السلام علیکم، میں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹورنٹو میں پاکستانی کمیونٹی کا مقبول نیوز چینل دا عوامی۔ ناظرین، میرا آج کا یہ پروگرام بہت ہی خاص پروگرام ہے، اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جو تاریخ میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ آج کا یہ پروگرام تاریخ کے ان گمشدہ اوراق میں سے ہے جو سرفروشوں نے اپنے خون سے رقم کی تھی۔ ناظرین، ایک عمارت تاج محل ہے جسے مغل بادشاہ نے اپنی لاڈلی ملکہ کی یاد میں تعمیر کروایا تھا تاکہ اس کی محبت کی لازوال داستان زندہ رہے۔ اس طرح سے تاج محل دنیا کا 8واں عجوبہ بننے میں کامیاب ہو گیا۔ اسی طریقے سے ایک عمارت ایمپریس مارکیٹ کی بھی ہے جسے 10 نومبر 1884 میں اس وقت کے بمبئی کے گورنر نے سر جیمز فرگوسن نے اس کا سنگی بنیاد رکھا اور 10 سال کے بعد وہ 1.5 لاکھ روپے مالیت سے تعمیر ہوا۔ یہ عمارت جو ہے سرفروشوں کی ایک داستان کو دبانے کے لیے اور لوگوں کی نظروں سے اسے اوجھل رکھنے کے لیے تعمیر کروایا گیا تھا، کیونکہ جس جگہ یہ ایمپریس مارکیٹ تعمیر کی گئی ہے وہاں پر 1857 کی جنگ آزادی، جسے انگریز جنگ غدر کا نام دیتے ہیں، وہاں پر 27 فوجیوں کو پھانسی اور توپ سے باندھ کر اڑانے کی انسانیت سوز سزائیں دی گئی تھی۔ یہ وہ مقام تھا جہاں پر بر صغیر سے دنیا بھر سے دوسرے علاقوں سے بھی لوگ آ کے وہاں پر دعائیں مانگا کرتے تھے اور عقیدت کے پھول نچاور کرتے تھے۔ یہ مقام بہت جلد ایک مقدس مقام کی حیثیت سے مشہور ہو گیا، جس سے انگریز اور اس دور کے جو حاکم تھے وہ گھبرا گئے، خاص طور سے ڈپٹی کمشنر جو تھے کراچی کے۔ انہوں نے ایک رپورٹ جو ہے اپنے کمشنر نیپیر کو اور اس کے بعد جو ہے وائسرائے تک پہنچا دی کہ اگر یہ علاقہ اسی طریقے سے رہا اور لوگ یہاں پر آ کر عقیدت کے پھول برساتے رہے تو پھر ایسا نہ ہو کہ یہ علاقہ کسی اور بہت بڑے بغاوت کا پیش خیمہ نہ بن جائے۔ اس ڈر سے پھر وہاں پر منصوبہ بنایا گیا کہ کیوں نہ یہاں پر ایک عمارت تعمیر کروائی جائے، اور اس طریقے سے ایمپریس مارکیٹ 1.5 لاکھ روپے کی مالیت سے 10 سال کے بعد وہاں پر تعمیر کروا دی گئی۔ اب میں بتاؤں کہ یہ اس میں واقعہ کیا ہے۔ 1857 کی جو جنگ آزادی تھی جسے انگریز جنگ غدر کا نام دیتے ہیں، اس کی چنگاری سب سے پہلے بر صغیر میں میرٹ میں جو ابری اور اس کے بعد وہ چنگاری ہوتے ہوتی کراچی تک پہنچی۔ یہاں پر 21 ریجمنٹ کی جو بٹالین تھی، 21 ریجمنٹ کی، جہاں ایمپریس مارکیٹ اب اس وقت تعمیر کی گئی ہے، وہاں پر جو ہے ایک پانڈے نام کا ایک سپاہی تھا۔ اس پانڈے نے اپنے ساتھ رب نواز کو، گلریز کو اور جمعہ خان کو ملا کر ایک منصوبہ بنایا ستمبر ہی کے مہینے میں کہ ہم نے یہاں سے بغاوت کرنی ہے، اور سب سپاہیوں نے نکل کر حیدرآباد کے اسلحہ ڈپو پر قبضہ کر کے وہاں پر آزادی کا پرچم لہرانا ہے۔ انہوں نے جس صوبیدار کو، اللہ یار کو اپنے ساتھ اس پروگرام میں شامل کیا تھا، اس منصوبے میں شامل کیا تھا، اس اللہ یار کی نیت بدل گئی اور اس نے غداری کر کے اپنے آقاؤں کو ان کے خلاف ہونے والی اس بغاوت سے بر وقت آگاہ کر دیا، اور اس طریقے سے یہ بغاوت جو ہے یہ منظر عام پر آنے سے پہلے ہی ایک ایک کر کے وہ سارے سپاہی جو ہے خود پکڑے گئے، اور بالآخر ان تمام کو ایک فوجی عدالت سے سزائیں ہوئی، موت کی سزائیں، اور ان سب کو جو ہے پھانسی دی گئی اس مقام پر، اور بعض کو خود جو پانڈے ہے اس کو جو ہے وہ رام دین پانڈے کو جو ہے توپ کے منہ سے باندھ کر اڑا دیا گیا۔ یہ سارا کام جو ہے 23 ستمبر کو انجام کو پہنچا دیا گیا۔ یہ ہے واقعہ اس ایمپریس مارکیٹ کا جو اپنے دامن میں سرفروشوں کی داستان لیے ہوئے ہے۔ اس دور کے جو حاکم تھے وہ اتنے سفاک تھے، جب یہ عمارت تعمیر ہوئی تو اسپیشلی خاص طور سے اس مقام کو مذبح خانہ بنایا گیا جہاں پر سرفروشوں کا خون بہایا گیا تھا، جہاں سرفروشوں کے جسم کے ٹکڑے
اکٹھا کر کے ایک کنویں میں پھینکے گئے تھے، اس کنویں کے مقام کو مذبح خانہ بنایا گیا تاکہ وہاں پر جانوروں کا خون بہتا رہے، اور اس طرح سے وہ جو صفاق حکمران تھے اپنے خلاف جہاد کرنے والے سرفروشوں کو جانوروں سے تشبیہ دے کر تسکین حاصل کرتے رہے، اور یہ سلسلہ آج تک چل رہا ہے۔ اور آج بھی اسی مقام پر جہاں سرفروشوں کا خون بہایا گیا تھا، ایمپریس مارکیٹ میں جانوروں کو ذبح کر کے ان کا خون بہایا جاتا ہے۔ لیکن جن لوگوں کو اپنی اس تاریخ کا علم ہے وہ آج بھی اس مقام پر جا کے عقیدت کے پھول نچاور کرتے ہیں اور ان سرفروشوں کی لیے دعائیں کرتے ہیں، اس مقام پر جا کر جن لوگوں کو اس تاریخ کا علم ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس صوبیدار الیار کی۔ صوبیدار الیار کی جو خاندان ہیں وہ ان کی اب جو ہے وہ ایک سلسلہ جا کے کراچی پولیس سے ملتا ہے۔ ان کے خاندان کے کچھ لوگ اس وقت پولیس میں ہیں، جس میں سے ایک پولیس افسر جو ہے وہ اس وقت کراچی میں ڈی ایس پی ہے اور صدر ہی میں واقع ایک عالی شان ہوٹل کا مالک ہے۔ اس ہوٹل میں اور ایمپریس مارکیٹ میں مشکل سے 2 سے 2.5 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ اس ڈی ایس پی کے پردادا نے اگر غداری نہ کی ہوتی تو آج یہاں یہ ایمپریس مارکیٹ شاید تعمیر نہ ہوتا، اور نہ ان 27 سرفروشوں کو عبرتناک اور اتنی صفاقانہ سزائیں دی ہوتی، اور نہ ہی آج اس بر صغیر کا نقشہ کچھ اس طرح سے ہوتا جو اس وقت ہے، اگر اس ڈی ایس پی کے پردادا نے اس وقت جو ہے غداری نہیں کی ہوتی۔ یہ ہے آج کی ایمپریس مارکیٹ کی وہ کہانی، وہ داستان جو ہماری آج کی نسل سے کہ علم میں نہیں ہے، اور یہ پروگرام کرنے کا مقصد صرف اور صرف اپنے ان نوجوانوں کو جو سوشل میڈیا میں کے ذریعے جو ہے وہ دوسری غیر اخلاقی سرگرمیوں میں مبتلا ہو چکے ہیں، ان کی توجہ اپنی تاریخ کی جانب مبذول کرانا تھا، انہیں احساس دلانا تھا کہ اس ملک میں ہمیں جو یہ آزادی ہے یہ ہمیں ویسی نہیں ملی۔ ہمارے آبا و اجداد نے بہت بڑی قربانیاں دینے کے بعد یہ آزادی حاصل کی ہے، یہ ملک حاصل کیا ہے، جس میں سے ایک گروپ کا قصہ میں نے آج اپنے دیکھنے والوں کے نظر کر دیا ہے۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔